السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری ومسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج کے درس میں بدعات محرم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ محرم یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جس ہجرت کے ذریعے اسلام کو پھلنے کا، پھولنے کا، پنپنے کا موقع ملا۔ ماہ محرم یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کے پیش نظر اس مہینے میں ظلم کرنا حرام ہے۔ ماہ محرم یہ فرعون کی ہلاکت و بربادی کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فتح و نصرت اور شادمانی کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم یہ فتح خیبر کا مہینہ ہے، یہودیوں کی شکست کا مہینہ ہے، اور ساتھ میں یوم عاشوراء کا مہینہ ہے، جس کے روزہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کی ایک تاریخی حیثیت ہے، ایک شرعی حیثیت ہے، لیکن افسوس کہ کچھ نام نہاد مسلمانوں نے اس مہینے کی شرعی، تاریخی تمام حیثیتوں کو پامال کرتے ہوئے اسے نوحہ اور ماتم میں تبدیل کر دیا، اور اس مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر دیا۔ جیسے اسی مہینے میں لوگوں نے امام حسین کے نام پر نوحہ ماتم شروع کر دیا، سینہ کوبی شروع کر دیا، گریبان چاک کرنا شروع کر دیا، تعزیہ بنانا شروع کر دیا، مرثیہ خوانی شروع کر دی، صحابہ کرام سے تبرہ شروع کر دیا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، فاتحہ خوانی شروع کر دی۔ اس مہینہ کو لوگوں نے منحوس سمجھ لیا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، بیاہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اس مہینے میں ایجاد کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں چاہتا ہوں کہ کیا ماتم حسین کا محرم کے مہینے سے کوئی تعلق ہے یا تعلق نہیں؟ کیا یہ دین کا طریقہ ہے یا دین کا طریقہ نہیں، بلکہ اسلام میں ایک نیا عمل ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو دوستو، اس محرم کے مہینے میں جتنے بھی اعمال امام حسین کے شہادت کے واقعہ کو بیان کر کے کیا جاتا ہے، جیسے نوحہ ہے، ماتم ہے، کالا کپڑا پہننا ہے، دہا بنانا ہے، تعزیہ کرنا ہے، سبیل لگانا ہے، کیا کہتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرنا، ان سارے امور میں سے کسی بھی امر کا تعلق اسلام سے نہیں ہے یا امام حسین کی شہادت سے نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین کے نام پہ ماتم کا ایجاد کب ہوا؟ جی ہاں، سن لیجئے، یعنی واقعہ کربلا کے 291 سال کے بعد، امام حسین کی شہادت کے 291 سال کے بعد، معز الدولہ نام کا ایک رافضی انسان تھا، شیعہ انسان تھا، فاسق و فاجر انسان تھا۔ اس شخص نے پہلی مرتبہ 352 ہجری میں امام حسین کے نام پہ ماتم ایجاد کیا۔ یہ کب ایجاد ہوا؟ 352 ہجری، یعنی تقریباً 4تھی صدی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں امام حسین کے نام پہ ماتم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جی ہاں، اب آپ ہی بتائیے، کیا اسے دین کہا جائے گا؟ ایک وہ عمل جو ایک فاسق و فاجر بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد اور امام حسین کی شہادت کے 291 سال کے بعد اگر کوئی بادشاہ کوئی نیا طریقہ دین کے نام پہ ایجاد کرتا ہے اور لوگوں میں اسے مروج کرتا ہے، اس کا نام دین ہے،
یا دین اس کا نام ہے جو قال اللہ و قال رسول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے۔ دین تو اس کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ میں نے کچھ کہا، آپ نے کچھ کہا، ہمارے راجا نے کچھ کہا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو دین کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ہاں محرم الحرام میں سب سے افضل اعمال یہی اعمال ہے، بالخصوص 10ویں تاریخ کو نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کالا کپڑا پہننا، اپنے جسم کو زد و کوب کرنا، سینہ کوبی کرنا، اسی کو یہ لوگ محبوب عمل سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ محبوب نہیں بلکہ یہ سب سے بدترین عمل ہے، اسی کا نام اسلام میں بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ مسلم، کہ جو بھی آدمی ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرے جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، قرآن و حدیث سے نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے۔ دیکھو مردود، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں من عامل عملا، اگر کوئی ایجاد نہیں کرتا ہے، کوئی خود ایسا عمل کرتا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، جس کا فرمان اسلام میں نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے۔ تو دوستو محرم کے مہینے میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے 400 سال کے بعد یہ دنیا میں وجود میں عمل میں آتا ہے۔ تو اب دین کس کا نام ہے، فیصلہ آپ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، امام حسین کی شہادت یا امام حسین کی قتل ایک مصیبت ہے، ہمیں بھی اس میں تکلیف ہے، لیکن ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مصیبت کے موقع سے اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مصیبت کے موقع سے ہمیں صبر کرنا ہے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے مصیبت کے موقع سے اسلام کی تعلیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا عزیز مر جائے تو وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا۔ بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، 3 دن سوگ منانا ہے۔ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا ہے، 4 مہینہ 11 دن نہیں کر سکتی، 3 دن سے آپ 4 دن نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سا سوچئے، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، صرف 3 دن سوگ منانا ہے۔ امام حسین کو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 61 ہجری میں یعنی 1350 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، ہم کب تک سوگ مناتے رہیں گے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ جواب نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا امام حسین کے علاوہ اور بھی لوگوں کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہم ان کی شہادت پہ بھی ماتم مناتے ہیں؟ جواب نہیں۔ تو پھر امام حسین کی شہادت پہ کیوں ماتم مناتا ہوں؟ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ امام حسین کے والد محترم ہیں، خلیفہ راشد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ انہیں بھی لوگوں نے شہید کیا، انہیں بھی بری طرح سے زخمی کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن والد کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں۔ حضرت عثمان غنی امام حسین کے خالو، ذی النورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے شوہر، انہیں بھی شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادت پہ کوئی ماتم نہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 محرم کو ان کی بھی شہادت عمل میں آئی، لیکن ان کی شہادت پہ کوئی ماتم نہیں۔ یہاں تک کہ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادت پہ کوئی ماتم نہیں۔ اب آپ ہی بتلائیں، جب ان لوگوں کی شہادت پہ کوئی ماتم نہیں تو پھر امام حسین کی شہادت پہ ماتم کیوں ہے؟ تو اصل وجہ یہی ہے کہ اس محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو شکست فاش دیا تھا۔ خیبر کا قلعہ اسے ہاتھ سے چھوڑنا پڑا اور انہیں جلا وطن ہونے پہ مجبور ہونا پڑا تھا۔ تو یہ لوگ اسی خیبر کی فتح کو امام حسین کا لیبل چپکا دیا ہے، آل بیت کا لیبل چپکا دیا ہے، اور اس خوشی اور فتح و نصرت کے مہینہ کو ان لوگوں نے ماتم حسین میں تبدیل کر دیا ہے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اس اعمال کا نہ محرم کے مہینے سے تعلق ہے اور نہ امام حسین سے تعلق ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جب آپ میدان محشر میں حاضر کیے جائیں گے تو امام حسین اپنی برات کے دھار کر دیں گے کہ ان لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہی نہیں بلکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں سے، کیونکہ وہ لوگ بدعتی ہیں،
دین میں نئے نئے کام کرنے والے ہیں، شرکی اعمال ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر عبادی، تم پہ لعنت ہو، تم پہ دھتکار ہو، تم پہ فٹکار ہو، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم وہ بدترین لوگ ہو جن لوگوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو دوستو، ماہ محرم میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک نقطے کی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس حقیقت میں دین کی سمجھ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اگر آپ کو نبی کی شفاعت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دین کو سمجھو۔ مولوی جو کہے فوری طور سے نہیں ماننا ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت پہ ماتم مناتے ہیں۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے، تو پھر شہید جب زندہ ہے تو پھر ماتم کس بات کا؟ ذرا سا غور کیجیے۔ جب شہید زندہ ہوتا ہے تو پھر شہید کی موت پہ ماتم کس چیز کا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، امام حسین کے نانا یہ 12 ربیع الاول کو وفات پاتے ہیں اور 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے، تو یہ لوگ جشن میلاد النبی کے نام پہ نانا کی پیدائش پہ جشن مناتے ہیں اور نواسے کی وفات پہ ماتم مناتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں نہ آتا انسان کو، آخر کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ محرم کے مہینے میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، خواہ وہ نوحہ ہو یا ماتم ہو یا گریہ زاری ہو یا سینہ کوبی ہو یا گالوں پہ تماچا مارنا ہو یا کالا کپڑا پہننا ہو یا شادی نہیں کرنا ہو یا یہ مہینہ منحوس ہے یا سبیل لگانا ہے یا دہا بنا، جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد موت کی خبر ہوتے ہوئے، موت کے راستے ہوتے ہوئے، قبر کے راستے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس وقت میں آپ کے پاس جو آپ کا ایمان ہے، جو عمل صالح ہے، وہی کام دے گا۔ یہ بابا، یہ پیر، یہ مرید کوئی کام نہیں دے گا آپ کو۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے توبہ کیجیے اور پکا سچا مسلمان بن جائیے، جس طرح سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پکے سچے مسلمان تھے۔ آپ بھی اسی طرح بن جائیں، کیونکہ ماتم کا جو وجود ہے یہ امام حسین کی شہادت کے 291 سال کے بعد کا واقعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ بیچ میں جو 300 سال کا وقفہ ہے، کوئی ماتم نہیں تھا۔ تو جو چیز پہلے اگر دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا، یا جو چیز پہلے سے سنت ہے، پہلے سے دین ہے، آج اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ محرم کے مہینے میں آپ کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں تو جمعہ اور سنیچر یہ 9-10 رکھ لیں۔ اگر آپ نیپال انڈیا میں رہتے ہیں تو سنیچر اور اتوار 2 دن کا روزہ رکھیں، اور یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ باقی جتنے بھی اعمال وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔